الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پاکستان کے کاشتکار کی حالت زار اب تک پہنچانا، اس کا جو استحصال ہو رہا ہے اور جو لوگ اس کا استحصال کر رہے ہیں اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں۔ آج کاشتکار کو نہ آلو کا ریٹ مل رہا ہے نہ گنے کا ریٹ مل رہا ہے۔ آلو کے کاشتکار نے اس 25 کروڑ عوام کے لیے اگر سٹور میں آلو کولڈ سٹور میں سٹور کیا تھا، جب اس 60 کلو آلو کی قیمت تھی 2500 سے لے کے 3000 روپے تک، آج اس کو جو واپس قیمت مل رہی ہے 600 روپے کرایہ بھی دے رہا ہے وہ سٹور کا، اور اسے 600 روپے ہی مل رہا ہے صرف۔ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کاشتکار کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کاشتکار کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، کاشتکار یہ نقصان کیسے برداشت کرے گا۔ کاشتکار آلریڈی 2 سالوں میں صرف گندم کی مد میں 2200 ارب روپے کا نقصان کر چکا ہے، ریٹ میں جو اسے کم ریٹ ملا ہے۔ کپاس کی فصل اس کی تباہ و برباد ہو گئی ہے، یعنی کہ کپاس میں ہم اب یا دنیا میں سب سے آگے تھے، اب دنیا میں سب سے پیچھے چلے گئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال پنجاب میں کپاس کاشت ہو سکے، کیونکہ تمام تر کوششوں کے باوجود کپاس پیداوار نہیں آ سکی۔ آج اگر کاشتکار کے پاس کو کپاس بچی پڑی بھی ہے تو کوئی خریدنے والا بھی نہیں ہے اس وقت۔ اسی طرح سبزیات میں کاشتکار کا نقصان ہوا، فروٹ میں کاشتکار کا نقصان ہوا، یعنی کہ واحد کاشتکار ہے جو اپنی پیداواری لاگت کے ساتھ منافع کے ساتھ اپنا ریٹ اناؤنس نہیں کر سکتا، اپنا ریٹ نہیں بتا سکتا۔ آج آلو کا کاشتکار مر رہا ہے۔ گنے کے کاشتکار کی یہ صورتحال ہے اس وقت کہ پچھلے سال جب چینی کا ریٹ تھا 125 روپے اور گنے کا ریٹ 425 سے شروع ہوا تھا، اس دفعہ جب چینی کا ریٹ 220 روپے ہے اور گنے کا ریٹ 400 روپے ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے اس 400 روپے کے اوپر سب نے ایکا کیا ہوا ہے، سب شوگر ملوں نے۔ اگر ایک الائنس شوگر مل جو کہ سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ ہے اور سندھ کی حدود میں ہے، اس نے اگر کوئی 40 روپے ریٹ بڑھایا ہے تو کل حکومت نے وہ مل بند کر دی ہے، یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حکومت بھی اس گٹھ جوڑ کے ساتھ ہے جو کہ کاشتکار کے ساتھ شوگر ملوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ استحصال کس کس کا ہو رہا ہے؟ صرف کاشتکار کا نہیں، اینڈ کنزیومر کا بھی استحصال ہو رہا ہے۔ جو ایک غریب آدمی ہے، ریڑھی چلانے والا ہے، مزدور ہے، کلرک ہے، رکشہ چلانے والا ہے، اس کا بھی استحصال ہے کہ جب ہم نے گنے کا اینڈ کیا تھا تو اس وقت چینی کا میکسیمم ریٹ 130 روپے تھا پچھلے سال۔ وہی چینی اگر 220 روپے مل رہی ہے، اینڈ کنزیومر خرید کر رہا ہے۔ ایک غریب آدمی کی عیاشی کیا اس ملک میں؟ 2 میٹھی چائے کی چسکیاں، اس سے وہ بھی چھین لی گئی۔ آج وہ اینڈ کنزیومر بھی انتہائی پریشان ہے، اور کاشتکار تو اس کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی جب وہ اپنی پیداواری لاگت دیکھتا ہے کہ اس کی پیداواری لاگت کیا اور اس کو ریٹ کیا مل رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اگلی فصل پہ خرچ کیسے کرے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے، لیکن پاکستان میں زرعی ملک ہونے کے باوجود آج ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی واحد وجہ ہماری پالیسیاں، ہماری ترجیحات میں نہ زراعت ہے، نہ پاکستان ہے، نہ پاکستان کی معیشت ہے، نہ یہ 25 کروڑ عوام ہے۔ ہماری ترجیحات میں یہ 15 سے 20 گھرانے ہیں صرف، جن کا میں کہہ سکتا ہوں پیٹ بھر نہیں سکتا، پھٹ تو سکتا ہے۔ آج وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں کاشتکاروں کو کہ اگر ان کی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن تو دیکھے، کیا حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اگر یہ شوگر ملے کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت سے کم ریٹ دے رہی ہیں تو حکومت کو چاہیے تھا وہ انٹروین کرتی، لیکن حکومت نے اس طرف انٹروین نہیں کیا۔ حکومت نے اس طرف انٹروین ضرور کیا کہ ان کی چینی ایکسپورٹ کروائی، حکومت نے اجازت دی اس وقت، اور اینڈ کنزیومر کا استحصال حکومت نے کروایا اس وقت۔ یہ آج ایک دور میں نہیں ہوا، پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوا، اس وقت بھی ایکسپورٹ ہوئی، اس وقت بھی اینڈ کنزیومر بھرا، اب بھی ایکسپورٹ ہوئی، اب بھی اینڈ کنزیومر بھرا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ صرف یہی گھرانے اس ملک کے، باقی 25 کروڑ عوام اس ملک کی نہیں ہے؟ کیا یہ کاشتکار پاکستانی اور انسان نہیں ہے؟ کیا اس کاشتکار کے جینے کا حق نہیں ہے؟
کیا کاشتکار کے بچے نہیں ہیں؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا، تعلیم نہیں دلوانی، کپڑے لے کے نہیں دینے، خوراک لے کے نہیں دینی؟ کاشتکار نے اگلی فصل پہ خرچ نہیں کرنا؟ میں آپ تک تمام فیکٹس اینڈ فگر رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری پیداواری لاگت کیا ہے۔ میں اس پہ ایک ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 ایکڑ پہ ہمارا خرچ کیا آتا ہے، پیداوار کیا ہے، اور ہمیں فی من کیا پڑتا ہے۔ اگر ہم 1 ایکڑ کماد کا کاشت کریں، منیمم جو ٹھیکہ میں پے کرنا پڑتا ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ زمین کی تیاری 9,000 روپیہ، روٹاویٹر 3,000 روپیہ، لیزر کرواتے ہیں 2,500 روپیہ 1 گھنٹہ صرف لیزر، وہ بھی چیزر مارتے ہیں 4,000 روپیہ، کھیل نکالتے ہیں بیج ڈالنے کے لیے 2,000 روپیہ، ڈسک مارتے ہیں 2,000 روپیہ، بیج جو ڈالتے ہیں کماد کا 48,000 روپیہ۔ ہم منیمم خرچہ لگا رہے ہیں اس میں۔ اسی طرح جو آ کے لیبر اس کو لگاتی ہے 5,000 روپے فی ایکڑ میں اس کو دیتے ہیں، پھر بلیڈ مارتے ہیں اس کے اوپر 1,000 روپے اس کے اوپر خرچہ ہے۔ اسی طریقے 2 دفعہ ہم اس میں دوائی ڈالتے ہیں، کوراجن یا کوئی اور چیز، 6,000 روپے اس کا خرچہ ہے۔ اسی طرح سپرے کروانے کی جو مزدوری ہے 2,000 وہ ہے جی۔ ڈی اے پی کھاد 2 بیگ 30,000 روپے ہے، پوٹاش 1 بیگ 12,500 روپے ہے، کھاد یوریا 4 بیگ ہم ڈالتے ہیں 18,000 روپیہ، کھاد گوارا 7,600 روپے 2 بیگ، پانی ہم 16 لگاتے ہیں۔ میں نے 8 پانی لگائے ہیں کہ 8 ہم نے نہری پانی سے، 8 ٹیوبل سے۔ جو 8 نہری پانی سے 32,000 جو ٹیوبل سے 32,000 روپے اس کا خرچہ ہے۔ اسی طرح گھاس کے اوپر سپرے کرتے ہیں 3,000 اس کا خرچہ ہے، اس کی مزدوری بھی 500 روپے ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کی کٹائی کرواتے ہیں، کٹائی، چھلائی اور لوڈنگ، یہ 42 روپے فی من خرچہ۔ اگر 800 من پیداوار ہے تو 33,600 روپے وہ خرچہ ہو گیا۔ اس طرح کرایہ آ گیا، 24,000 روپے ایکڑ کا میں کرایہ پڑتا ہے، 30 روپے فی من کے حساب سے۔ یہ میں منیمم لگا رہا ہوں، منیمم۔ ملازم کی تنخواہ پر ایکڑ پہ اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 6 ماہ 2,000 روپے ہم اس کی لگا لیتے ہیں۔ جو پانی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ بھی بہت کم لگائی ہے میں نے۔ کلوروپیری فاس ہم فلڈ کرتے ہیں ہاپر وغیرہ کے لیے، 2,600 روپے اس کا خرچہ ہے۔ وائٹ فلائی آتی ہے جس کا ڈرون سے ہم سپرے کرتے ہیں، 1,200 روپے خرچہ ہے، ڈرون کی مزدوری 800 روپے ہے۔ یہ ٹوٹل جو خرچہ جا کے بنا ہے 3,63,100 روپے خرچہ ہے جی۔ ہماری جو ایوریج پیداوار ہے پنجاب کی وہ 650-700 من ہے، میں نے 800 من لگائی ہے۔ 453 روپے فی من ہمارا خرچہ ہے جی، اور ہمیں ریٹ 400 روپے مل رہا ہو اور ریاست اور حکومت سو رہی ہو۔ کیا یہ کاشتکاری نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام آپ جو کھاتے ہیں، جس کا اگایا ہوا آتا ہے آپ کے پاس، آپ کی ٹیبل پہ سجا ہوتا ہے روزانہ، یہ کاشتکاری محنت کرتا ہے۔ کاشتکاری سال کے 365 دن کام کرتا ہے، کوئی چھٹی بھی نہیں ہے اس کی، سردی ہو گرمی ہو، کورا پڑے، رات کی اندھیری راتوں میں وہ گندم کو پانی لگاتا ہے، سخت ٹھٹھرتی راتوں میں وہ پانی لگاتا ہے۔ کیا اس کے بدلے اس کا 25% منافع اس کا حق نہیں ہے؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ اب آپ انڈین کاشتکار کو دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں گنے کا ریٹ مل رہا ہے 550 روپیہ، اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن مجھ سے 1/3 ہے۔ اسے ڈی اے پی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 4 سے 4,500 روپے کی، مجھے مل رہی ہے 15,000 روپے کی۔ اسے یوریا مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی، مجھے مل رہی ہے 4,300 روپے کی۔ اسے بجلی مفت مل رہی ہے، پیسٹیسائڈ ہاف سے کم ریٹ پہ مل رہی ہے، ڈیزل ہاف سے کم ریٹ پہ مل رہا ہے۔ اس کا ریٹ ہے 550 روپیہ اور مجھے ملے 400 روپیہ ریٹ ملے، یعنی کہ پیداواری لاگت کا ظلم بھی میرے اوپر، اور جب میری فصل ہے تو ریٹ کا ظلم بھی میرے اوپر، کاشتکار کے اوپر۔ کیا اسے جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟ کاشتکار سے بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر، قبرستان بھی اس کا ادھر ہی ہے۔ اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے۔
خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں ہم نے گندم کاشت کیوں کی ہے؟ ہم نے کر دیا گندم کاشت، صرف اللہ کے خوف سے ہم نے گندم کاشت کی ہے کہ قدرت نے کاشتکار کو نیب خدا بنایا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ یہی وہ واحد جذبہ تھا کہ ہم نے گندم کاشت کی، ورنہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں ریٹ ملے گا، کچھ ہوگا۔ ہم نے 2 سال بھی پہلے نقصان برداشت کیا اور جان بوجھ کے نقصان ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ قدرتی آفت آ جانا، قدرتی نقصان ہوا، نہیں، یہ آفت ہمارے اوپر گرائی گئی اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا۔ کس کی قیمت پر؟ کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر۔ آج یقین کر لو، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، جن لوگوں نے آلو رکھا تھا آپ کے لیے، آج رات کو نیند نہیں آتی۔ میں اس کی جذبات کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ وہ کہتا کہ اگر میں اس وقت بیچ دیتا تو وہ 2,500 سے 3,000 مجھے ریٹ مل رہا تھا، آج 600 روپے میں خرچ بھی کر بیٹھا ہوں تو مجھے وہ 600 روپے سے واپس مل رہا ہے۔ 100% وہ لوز کر بیٹھا ہے۔ وہ کیا کرے؟ کیا اس نے اگلی فصل پہ خرچ نہیں کرنا؟ کیا اگلی فصلوں پہ اس نے کھاد نہیں ڈالنی، سپرے نہیں کرنا، بیج نہیں ڈالنا؟ وہ فوڈ سیکورٹی کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گردانے ہوتے کملے بھی سیانے۔ ابھی آپ کے سامنے کمپٹیشن کمیشن نے جو سراغ لگایا ہے کہ شوگر ملوں نے ایکا کیا ہے کاشتکار کے خلاف، خدا کی قسم یہ کاشتکار کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کے خلاف ہے، پاکستان کی اس 25 کروڑ عوام کے خلاف ہے، جن کا حق تھا کہ ان کو پورا سال 130 روپے چینی ملتی، ان کو 220 روپے ملی۔ اور اگر یہ 1 روپے کلو ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ کے اوپر بوجھ بنتا ہے 1 روپے کلو کا 7 ارب 40 کروڑ روپے بوجھ بنتا ہے۔ 7.4 ملین ٹن آپ کی پیداوار ہے چینی کی، 7 ارب 40 کروڑ کلو بنتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کاشتکار نے تو گندم جب بیچی پچھلے سال 3410 اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تھی، 2800 پہ بیچی، پرچے ہوئے۔ ادھر تو کوئی قانون نہیں حرکت میں نہیں آتا ان کے لیے، قانون بنتا ہی ان کے لیے، قانون بناتا ہی خود ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 4 مئی 2021 کو ایک اور گٹھ جوڑ ہوا تھا اسمبلی میں، جہاں پہ ایک کاشتکار کا معاشی قتل، ایک شوگر کین ایکٹ پاس ہوا تھا جو اندر ٹیبل ہی نہیں ہوا، ایم پی ایس کو نہیں پتا، لیکن کاشتکار کا قتل ہو گیا اس وقت کہ شوگر کین کے کاشتکار کو بینک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے، ان کی مرضی شوگر ملیں چلائیں نہ چلائیں، کین کمیشن کے اختیارات ختم، 30 جون تک وہ پیمنٹ کسی کاشتکار کو نہ کرے تو کاشتکار کسی فورم پہ جا کے، کسی کورٹ پہ جا کے، کہیں جا کے اپنی درخواست نہیں دے سکتا تھا۔ یہ صورتحال بنی تھی اس وقت۔ کیا وجہ تھی؟ اس وقت یہ سارے اکٹھے تھے، سب نے یہ مل کر کیا تھا، اس میں نون لیگ بھی شامل تھی، پی ٹی آئی بھی شامل تھی، کاف لیگ بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ اور آج بھی جب ان کا اپنا مطلب ہو اس وقت یہ یکمشت ایک جان ہوتے ہیں۔ جب صدر الیکٹ کیا تو اکٹھے نہیں تھے، جب پرائم منسٹر الیکٹ کیا تو اکٹھے نہیں تھے، جب تنخواہیں بڑھائی ہیں تو اکٹھے نہیں تھے اس وقت۔ وہاں تو کوئی آواز نہیں اٹھی، خاموشی سے۔ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک سندھ سے آواز اٹھتی ہے، ایک پنجاب سے آواز اٹھتی ہے کہ وہ کاشتکار کو نقصان دے گیا، وہ نقصان۔ او بھائیو، خدا کی قسم دونوں مل کے کاشتکار کو تباہ و برباد کر رہے ہو اس وقت۔ کس نے ریٹ دیا ہے کاشتکار کو؟ شوگر ملیں کس کی ہے؟ اگر آج یہ کاشتکار مر گیا، معاشی طور پہ مر گیا، تو یہ ملک کی فوڈ سیکورٹی رسک پہ ہے۔ آج کاشتکار خود بھی اور یہ زراعت بھی وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت۔ ہمیں صرف اور صرف کیا چاہیے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہر فصل میں ہو، چاہے آلو ہو، گنا ہو، کپاس ہو، گندم ہو، جو دنیا کا طریقہ کار ہے کہ ہمیں پیداواری لاگت ہماری نکالی جائے اور 25% منافع کے ساتھ ہمیں وہ ریٹ دے دیا جائے۔ پوری دنیا میں ہر فصل کی پرائس کمیشن مقرر ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ، اور اس پرائس کمیشن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سال 2 سال پہلے وہ ریٹ نکالتا ہے۔ ہمارے دشمن ملک انڈیا میں جو ہم نے اب گندم کاشت کیے 25 میں اور 26 میں ہارویسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کا ریٹ دیا تھا اگست 2024 میں، کاشتکار کو ریٹ بتا دیا تھا یہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی اور یہ آپ کو ریٹ ملے گا۔
لیکن جہاں ہمیں آخری وقت تک، آخری دن تک، حتیٰ کہ منڈی جا کے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بولی کیا لگے گی، ریٹ کیا ملے گا۔ اب کاشتکار کیا کرے بیچارہ؟ کاشتکار ہی اس ملک کو چلا رہا ہے اور کاشتکار ہی بھوکا مر رہا ہے۔ کاشتکار ہی آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے، اور اس کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے کاشتکار کی، اس کی معیشت کی، اس کے بچوں کی ایجوکیشن کی، اس کے بچوں کے علاج کی، کہ کیا اس کے بچے صحیح کپڑے، کیا اس کا رہنا سہنا؟ جا کے دیہات میں دیکھو سی چھوٹے کاشتکار کے حالات کیا ہے اس وقت۔ کیا اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا کاشتکار کو مفت اور بر وقت انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ کیا آج حکومت کو اس کاشتکار کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ حکومت کو پتہ ہے اس وقت کہ 400 روپے میں کاشتکار کی پیداواری لاگت پوری نہیں ہوتی؟ حکومت کو پتہ ہے کہ کاشتکار کا آلو مفت میں جا رہا ہے، کیوں خاموش ہے حکومت؟ اس وقت تک نہ وفاق میں نہ صوبہ میں ایک میٹنگ کاشتکاروں کے ساتھ نہیں ہوئی، ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ کیا کاشتکار پاکستانی نہیں ہے؟ کیا کاشتکار انسان نہیں ہے؟ کیا ہم تھرڈ درجے کے شہری ہیں؟ ملک بھی ہم چلائیں، اس کی معیشت کو برقرار بھی ہم رکھیں، اس کی معیشت کو بہتر بھی ہم کریں۔ اور بھائی آپ کے پاس زراعت کے علاوہ اور ہے کیا؟ آپ نے کہاں ترقی کی؟ آپ آئی ٹی میں گئے؟ آج بھی اگر 30-31 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ میں 20-21 بلین ڈالر تو آپ کی صرف کاٹن ہے، 4 بلین ڈالر کا آپ چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، 1-2 بلین ڈالر کی اور چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، باقی آپ کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ یقین کریں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اس وقت نہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہے، نہ ہمارے کھیت کے حالات ٹھیک ہے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات ٹھیک ہے، نہ صحت کے حالات ٹھیک ہے، نہ ہم میں یہ پوزیشن ہے کہ ہم اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج سے کچھ سال پہلے ہم جو ایک سال میں جو ہم ڈی اے پی خرچ کرتے تھے وہ تھی 24 لاکھ ٹن، اب ہم آ گئے 14 لاکھ ٹن پہ۔ کیا ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر اگر نہیں کریں گے تو کیا ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں؟ ہر سال ایک آبادی کا طوفان آ رہا ہے، ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، کیا اس حساب سے ہم اپنی ایگریکلچر کی گروتھ لے رہے ہیں؟ اور ایگریکلچر کی گروتھ کب ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں ایک سال ریٹ ملا 3900، ہم نے آپ کو ریزلٹ دی اگلے سال زراعت کی گروتھ تھی 6.25، جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو پچھلے سال کی گروتھ -13.49 ایگریکلچر کی، جو حکومت نے کہا کہ 0.56 ہے، غلط ہے، وہ لائف سٹاک اور فشریز کو ملا کے ہے۔ ایکچولی اگر مائنس میں آپ کی ایگریکلچر کی گروتھ ہوگی، کیا ہم ہر چیز امپورٹ کریں گے باہر سے؟ کیا گندم کا ریٹ نہ دینے سے آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ڈیفیسٹ آیا؟ میں اس سال کی بات کر رہا ہوں، آپ کی -90% آپ کی 90% کمی آ گئی آپ کی چلی کی ایکسپورٹ میں، 70% کمی آئی آپ کی بیس کی ایکسپورٹ میں، 40% فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 11% چاول کی ایکسپورٹ، بلکہ چاول کی سے کمی بڑھ چکی ہے اس وقت، اور اضافہ کیا ہوا 340% اضافہ ہوا ہے کپاس کی امپورٹ میں۔ بھئی یہ گنا پہلے کھا گیا تھا کپاس کو، اب خدا کی قسم یہ گنا کسان کو کھا گیا اس وقت کسان بہت پریشان ہے کہ چند گھرانے کاشتکار کا خون چوس رہے ہیں۔ وہ یہ 400 روپیہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میری اس پیداواری لاگت کو جھٹلا دیں، وہ جھٹلا دیں، ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے۔ بھئی آج سے 2 سال پہلے بھی 400 ریٹ سے سٹارٹ ہوا تھا، پچھلے سال بھی 450 سے سٹارٹ ہوا تھا، ہماری پیداواری لاگت بڑھی ہے۔ 2 سال پہلے یا پچھلے سال ہی ڈی اے پی کا ریٹ 10 سے 11 ہزار روپیہ تھا، اب 15 ہزار روپے ہے۔ یوریا 3500-3600 تھی، اب 4300-4400 روپے کی ہے۔ پوٹاش کا ریٹ بڑھ گیا، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، بجلی کا ریٹ بڑھا ہوا ہے، کاشتکار بیچارہ کیا کرے؟
حتیٰ کہ یہاں تک اب کاشتکار کے اوپر ٹیکسیشن ہونے جا رہی ہے۔ اگر کوئی مؤثر معاشرہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ ٹیکسیشن مائنس میں ہوتی، کہتے کاشتکار تمہارا فی ایکڑ یہ بنتا ہے، آ کے لے جاؤ۔ کیا حکومت کو نہیں پتا کہ کاشتکار کو کپاس میں نقصان ہوا ہے، گندم میں نقصان ہوا ہے؟ پتہ ہے حکومت کو، مانتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے مانتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ آ کے نہیں مانیں گے۔ وہ ٹی وی پہ آ کے کہیں گے ہم نے ٹریکٹر دے دیا، کسان کارڈ دے دیا۔ بھئی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کیا بنتی ہے؟ 100 ارب بن جائے گی، چند کاشتکاروں میں تقسیم ہوا۔ میں میکسیمم بات کر رہا ہوں۔ جو کسان کارڈ ہے وہ تو قرض ہے 6 ماہ کا، لیکن کاشتکار کا نقصان کیا ہوا؟ ایک فصل گندم میں 2200 ارب روپیہ۔ اور اگر آج سے 600 کی بجائے اس وقت چینی کے حساب سے ریٹ بنتا ہے 800-850 روپے ریٹ بنتا ہے، اگر ہم 600 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر 600 کی بجائے یہ 400 روپے دے رہے ہیں، تو سندھ اور پنجاب میں صرف اسی مد میں 634 ارب روپے یہ زیادہ لے جائے گا، باقی منافع ان کا الگ ہے۔ تو کاشتکار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا اس وقت۔ کاشتکار کو میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، میں کاشتکار کی پریشانی کی، اس کی مایوسی کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ اس کے کیا حالات ہیں اس وقت۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ آج اس ملک کے لیے زراعت پہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس ملک میں زراعت کے اوپر ریسرچ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ریسرچ کے ادارے بھی تباہ کر دیے، ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا پاکستان کا ریسرچ کا بجٹ کیا؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18۔ برازیل نے چند سالوں میں کیوں ترقی کی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، اس کا ریسرچ کا بجٹ 1.75 ہے، ہم سے کئی سو گنا زیادہ ہے اس کا۔ لیکن پاکستان میں ریسرچ ترجیحات میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس لال پور یونیورسٹی، جس کو آپ فیصل آباد کہتے ہیں، جب لدھیانہ بنی تھی 60 کی دہائی میں تو انہوں نے لال پور کو ماڈل لیا تھا۔ آج وہ فخر محسوس کرتے ہیں ہم لال پور ماڈل ہیں، لیکن ہم نے لال پور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی، الگ کر دی۔ 2300 ایکڑ زمین ہے اس کے پاس، 2300 ایکڑ، لیکن جب ریسرچ نہیں ہے تو کیا فائدہ اس زمین کا؟ پوری دنیا میں، دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایگریکلچر کی ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس نہ ہو۔ ہم نے اس کے الگ ادارے کھڑے کر دیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کریں گے، یونیورسٹی کے بچوں کو، اگر لڑکا MBBS کرتا ہے 7 ہسپتال میں ٹریننگ لیتا ہے، وہ اس کے بعد سال 2 سال ہاؤس جاب کرتا ہے، تو یہاں آپ نے کبھی سنا کہ ایگریرین کی ہاؤس جاب ہو رہی ہے؟ کہیں وہ فارم پہ جا کے کام کرے گا تو اس کو ملے گی، ڈگری ملے گی۔ وہ جا کے دوائیاں بیچتا ہے، کھاد بیچتا ہے، اور کوئی کام اسے آتا ہی نہیں۔ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سے سیکھتے ہیں، کاشتکاروں سے وہ سیکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کپاس کیا ہے، گندم کیا ہے، برسین کیا ہے، رایا کیا ہے، ان کو فصلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، چاول کا پودا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل اپلائیڈ ریسرچ انہوں نے نہیں کی ہوتی۔ اس وقت ہمیں مل کر، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں حکومت، اپوزیشن سب مل بیٹھ کے معیشت کے اوپر کام کرتے ہیں اور زراعت کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آج جو 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ایک ذرا بھر باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ ہم یقین کر لیں ہم پورے مڈل ایسٹ کو کھلا سکتے ہیں۔ آج ترکھم بارڈر بند ہے، بند بارڈر ہے، لیکن کاشتکار کی نیند ختم ہو چکی ہے کہ میرا کنو آ رہا ہے، میرا آلو آ رہا ہے، جو پچھلا آلو پڑا ہے میں کیا کروں گا؟ وجہ ایک ہی ہے کہ صرف افغانستان نہیں ہمارے لیے مارکیٹ ہے، پوری دنیا پڑی ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ ہم نے جو کمرشل اتاشی لگائے ہوئے ہیں وہ بھی سیاسی بیٹھے ہیں وہاں پہ، ہم نے ٹیکنیکل لوگوں کو جگہ نہیں دی۔ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا، تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کبھی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ تو وہ کمرشل اتاشی نالائق لوگ ہیں جو جا کے پاکستان کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے۔ اب دنیا کو دیکھ کر دنیا کیا کر رہی ہے؟
اگر ٹرمپ نے دنیا کے دورے کیا تو ایک ہی بات تھی، وہ اپنے ملک کی مارکیٹنگ کر رہا تھا وہاں پہ، ہر جگہ پہ جا کے ایک ہی اس کا تھا، اپنے ملک کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنا۔ اگر چائنیز کے جہاں جاتے ہیں تو وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، باقی ملک جاتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل سے نوازا۔ کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، 1500 کلومیٹر سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روئی ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ پاکستان ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ میں حکومت سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس کاشتکار کو مرنے سے بچا لو۔ اگر یہ زراعت چھوڑ گیا تو پھر زراعت نہیں ہوگی۔ میں چودھری رضوان اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آلو کے اوپر، کیونکہ یہ آلو کے ساہیوال ڈویژن کے بڑے فارم کاشتکار ہیں جی،